السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود another انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا، اور اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار دیں۔ اور آپ کو اگر کسی اور ناول پہ ویڈیو چاہیے یا کسی ٹاپک پہ اسٹوری پہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہیں اور آپ نے اس ناول کی پریویس ایپیسوڈز کو نہیں دیکھا تو میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ موجود ہے، آپ باقی کے ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 27، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ ہاں زویا، وہ کھنگار کر بولی، میں شیر کے ساتھ ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس کے لب مسکرانا چاہتے تھے لیکن وہ بڑی مشکل سے سین کے حساب سے شکل بنا کر بیٹھی تھی، تھوڑی اداس سی، کسی ڈرامے کی اعلیٰ ظرف ہیروئن کی طرح جو سب کو معاف کر کے ایک مثال قائم کرتی ہے۔ زویا اس کی بات پہ خوش ہو گئی۔ بے وقوف زویا، میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں، اس نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر کہا تو عائشہ نے لگے ہاتھ لائم والا قصہ بھی چھیڑ لیا۔ وہ زویا کا پکا کام کرنا چاہتی تھی۔ تم شیر کو بہت اچھے سے جانتی ہو، لیکن زویا تم لائم کو بھی سنجیدگی سے لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت خاص جذبہ دیکھا ہے، اور مرد کی آنکھوں میں عورت کے لیے خاص جذبہ محبت کا ہی ہوتا ہے۔ زویا اس کی بات پہ شل رہ گئی، وہ اس سب سے نظریں چراتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس پاگل ہے۔ زویا مصنوعی سا ہنسی۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسے نہیں کہتے، عورت کسی مرد کو سیریس نہ لے، لیکن جو اس سے محبت کا دعویٰ کرے اسے اس مرد کو لازمی سیریس لینا چاہیے، اور میں چاہتی ہوں تم لائم کے جذبات کو سیریس لو، کیونکہ وہ اتنا کہہ کر ملازم چائے لے کر آیا تھا، اس نے مگ لیا۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے، اور تم ہی نے کہا تھا کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ستارے عروج پہ چلے جاتے ہیں، تو تمہارے ستارے بھی عروج پہ ہیں۔ لائم کو پرکھو، سمجھ آئے تو ہاتھ سے مت جانے دو، محبت بار بار نہیں ملتی۔ عائشہ نے بھی موقع پہ چوکا مار دیا۔ اب وہ کھوجتی نظروں سے زویا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ عائشہ اسے ویسے ہی توجہ سے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے زویا اس وقت اپنے خیالوں میں کہیں بہت دور نکل گئی ہے۔ اللہ کرے یہ اتنی دور نکل جائے کہ گم ہو جائے اور لائم اسے ڈھونڈ لے، آمین۔ عائشہ نے دل میں دعا کی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ لاؤنج سے آہستگی سے نکل گئی تھی۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ زویا فی الحال لائم کے علاوہ کسی دوسری چیز کو سوچے، اس لیے وہ ملازم سے شہیر کا پوچھ اس کے کمرے میں بڑھ گئی۔ زویا والا معاملہ حل کرنے کے بعد وہ الگ ہی ہواؤں میں اڑتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے آنچل کو پر بنا کر کہیں دور نکل جائے، اتنی دور کہ اس سے بھی شہیر مکمل طور پر مل جائے۔ شہیر اپنے کمرے میں اب بیڈ پہ دراز تھا۔ اس کے نمبر پہ بار بار کالز آ رہی تھی، لیکن وہ فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فون کی اسکرین کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کمرے میں ویسے ہی اندھیرا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے پوچھا، جواب نہ آیا، بس دروازہ بجا کر ایک بار دو بار پھر بجتا ہی چلا گیا۔ شہیر نے کھا جانے والی نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ ایک فون کی بیل کا شور، اوپر سے اب یہ دروازہ وہ بجانے والے کا منہ توڑنے کی غرض سے اٹھا تھا۔ لائٹ روشن کی اور دروازہ کھول کر پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ برہم لہجے بے شک سامنے عائشہ تھی۔ اس طرح کی حرکتیں کم ہی برداشت کرتا تھا۔ عائشہ کا منہ اس کی بدتمیزی پہ کھل گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کس لیے آئی ہو؟ وہ کسی بھی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے مگ آگے کر دیا۔ چائے بنوائی تھی، پینے کا سوچا، پھر خیال آیا گرم ہوئی تو آپ کے پاس آ گئی، پی کر بتائیں زیادہ گرم تو نہیں ہے؟ وہ آنکھیں پھٹ پٹا کر بولی۔ شیر کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکان دوڑ آئی۔ اسے عائشہ سے ایسی کسی چیز کی امید نہیں تھی، لیکن اسے یہ اچانک والا رومانس اچھا لگا۔ اس نے مگ پکڑا اور دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا تھا۔ جس کے لیے دروازہ کھلا تھا وہ بھی چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ شیر بیڈ پہ بیٹھا، عائشہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے لبوں سے مگ لگایا اور نظروں کو عائشہ پہ رکھا۔ اتنی گرم نہیں ہے، پی لو۔ اس نے ایک سپ لے کر مگ عائشہ کی طرف کر دیا تھا۔ عائشہ نے سادگی سے ساری لائر وہیں پہ لب رکھ کر سپ لی جہاں سے شہیر نے لب رکھے تھے۔ شہیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور عائشہ کے مقابل آ گیا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور عائشہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چائے گلے میں اٹک گئی۔ شہیر نے اسے بازو سے پکڑا۔ تم بار بار میرے سامنے آ رہی ہو، اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس نے عائشہ کے کان کے پاس جھک کر اس کے کانوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ اس کے لہجے میں خمار درایا تھا۔ محبتوں کا فسوں کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ عائشہ کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ گیا تھا۔ مگ پہ گرفت مضبوط ہو گئی تھی، گھٹنوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ اس سے میں تمہارے اتنے قریب
دبا جاؤں گا کہ تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں گا اور تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ عائشہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے گال کو چوم لے گا، لیکن شہیر اتنا کہہ کر دور ہو گیا۔ اس لیے مجھ سے دور رہو، مجھے بار بار آ کر بہکایا نہ کرو، میں نے ابھی بہت سے مسئلے حل کرنے ہیں۔ وہ شریر لہجے سے ہنسی دبا کر بولا تو عائشہ کے لب بھیج گئی، یعنی سارا بلیم اس پہ؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا، وہ کہہ کر جانے لگی۔ نظر آ رہا ہے، شہیر نے اس کے کب سے کہا تو عائشہ نے گردن تیرچی کر کے بس اس پہ ایک مصنوعی برہم نگاہ ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ شہیر اس کے جانے کے بعد بے ساختہ ہنسا اور فون کی طرف متوجہ ہوا جو اب پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا اور جب اس کی نظر اسکرین پہ پڑی تو اس کی دنیا تھم گئی۔ شہیر موبائل کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے لگا جیسے اس نے غلط نمبر دیکھا ہے۔ اس نے موبائل کو قریب کر کے آنکھیں چھوٹی کی اور پوری توجہ سے نمبر دیکھا۔ ابن آدم، اس نے جاسوس کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ یہ ابن آدم کا نمبر تھا، اسی جاسوس کا نمبر جس نے ثبوت جمع کیے تھے۔ کراچی کی گندی گلیوں میں صبح کی دھوپ بکھری تھی، ان میلی دیواروں سے کرنیں لپٹی سکندر کو دیکھ رہی تھی جو ماں سے ایک کمرے کے مکان میں کارپیٹ پہ بیٹھ کر پوچھ رہا تھا کہ اچھی زندگی کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اسی رات کا منظر ہے جب بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ ارمان کا آفس اس بارش میں بھیگ رہا تھا۔ آفس کا سٹاف جا چکا تھا۔ اس وقت اس کے کیبن کا ذرا سا دروازہ کھلا تھا جہاں بہرام بیٹھا تھا، ارمان کو سن رہا تھا اور کوئی دروازے کے آؤٹ سے انہیں دیکھتا ان کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ آفس کی چپڑاسی ابن آدم جو ابھی ایک ماہ پہلے ہی آفس کے کام پہ آیا تھا اور ارمان بہرام اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ اس کا حولیہ اس وقت بالکل مختلف تھا۔ ابن آدم کالے کوٹ میں ملبوس تھا جو گھٹنوں تک کا تھا، گھٹنوں تک پہنے کھڑا تھا، چہرہ اس کے ماسک سے چھپا ہوا تھا اور کانپتے دل کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہیر میرے گلے کا توق بن جائے گا، اس نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کے ماں باپ کو مارنا، لیکن وہ موقع میرے پاس آخری تھا اور مجھے مجبوراً وہ سب کرنا پڑا۔ اس نے تھک کر گہرا سانس لی اور اب میں اس شہیر کا کیا کروں؟ بہرام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جاسوس محتاط نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے بولنا شروع کر دیا اور ارمان فن اٹھ کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ شہیر اپنے کیبن میں منتظر سا بیٹھا تھا۔ رات جس نے بات کی تھی وہ اب اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظریں کیبن کے داخلی دروازے پہ تھی۔ دستگیر اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ سکندر کی ماں اسے کہہ رہی تھی، اچھی زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ایک اپنا گھر ہو جو بہت بڑا نہ ہو پر اس میں زندگی گزارنے کی ہر آسائش موجود ہو۔ آپ فکر مت کریں، میں اس جاسوس کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا اور شہیر کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ آپ بس میرا یقین کریں۔ وہ ارمان کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ ارمان نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جاسوس تو آج ہی ٹھکانے لگ جائے گا۔ ابن آدم کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے ارمان کا چہرہ دیکھا جس پہ سرد مسکان تھی اور اس کی نظر دروازے پہ تھی۔ ابن آدم کو چند منٹ لگے بات سمجھنے میں، وہ ساختہ پلٹا اور شل رہ گیا۔ کیبن میں خاموشی چھائی تھی کہ تبھی اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شہیر اور دستگیر چونکے تھے۔ دستگیر آگے بڑھا ہی تھا کہ کیبن کا دروازہ کھل گیا اور جو شخص اندر داخل ہوا اس کا حلیہ دیکھ کر شہیر کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ میں سکندر ہوں۔ جہاں بجہاں پھٹی قمیض شلوار اور ٹوٹے جوتے والا سکندر اعتماد سے بولا تھا۔ شہیر کو اسے دیکھتے ہی یقین آ گیا تھا کہ یہ بس ایک جھوٹا شخص ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ ایک گاڑی، اتنی ڈھیر سارے پیسے جن سے ہم کھانا پینا خرید سکتے ہیں، نئے کپڑے اور جوتے اور بہت سارا زیور۔ سکندر ماں کی بات بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے انگلیوں پہ ان سب چیزوں کا حساب لگایا۔ آیا یہ سب کتنے میں ہوگا؟ جب اس نے حساب لگایا تو کھڑا ہوا، کپڑے بدلے اور گھر سے نکل گیا۔ اس کی قسمت کا ہما سورج اس کے سر پہ فوراً آیا تھا۔ ابن آدم کے پیچھے 2 ہٹے کٹے گارڈز کھڑے تھے جو اسے پتھریلے تاثر سے دیکھ رہے تھے اور اسے اپنے عقب میں تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن، مجھے تمہارا کھیل پسند آیا، تم نے اچھے سے چپڑاسی کا کردار نبھایا، لیکن ارمان ملک اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ ارمان کی قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب سنائی آتی دے رہی تھی۔ بہرام بھی ہنستا ہوا اس کے قریب ہو رہا تھا۔ ابن آدم کے کن پٹی پہ پسینہ چلا اور فرش پہ ٹپک گیا۔ اس نے خوف سے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھا اور اسے 1 منٹ فیصلہ لگا کرنے میں اس نے جیب سے بلیک پیپر نکالا اور ان پہ چھڑک کر آفس سے نکلنے کے لیے بھاگا۔ ارمان نے جب یہ سب دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آیا تھا، پر ابن آدم وہاں سے نکل چکا تھا۔ ارمان نے فوراً فون پہ نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ وہ اپنے آدمیوں کو جمع کرنے لگا تھا۔ ابن آدم ان کے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ شہیر کے سامنے سکندر اب کرسی پہ بیٹھا تھا۔ شہیر کے تاثر نہ بدلے، وہ ویسے ہی اسے ناگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں برہمی بھی شامل تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری اس بات کا کہ تم اس رات ہونے والی ساری کہانی جانتے ہو؟ سکندر مسکرایا اور کرسی سے تھوڑا آگے ہوا۔ میں وہ کہانی آپ کو لفظ بہ لفظ سنا سکتا ہوں اور اس کہانی کے کردار ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔
شہید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کہانی کو سننے لگا۔ میرا تعلق کراچی کے اس محلے سے ہے جہاں کے لوگ کچرا چن کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہم کچرے سے ردی، پلاسٹک اور لوہا بھی بہت کچھ چن کر اس کو جمع کر کے فروخت کرتے ہیں، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ اس دن میں پورا دن کچرا چن کر جب گھر پہنچا تو میری اپنی ماں سے لڑائی ہوگی اور میں گھر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس وقت رات گہری ہو رہی تھی، بادل آسمان پہ گھنگور تھے، دور دور بجلیاں چمک رہی تھی اور میں اتنے غصے میں تھا کہ یہ سب دیکھ کر بھی گھر نہیں گیا۔ سڑک کے کنارے رکھی کچرے کی ٹرالی جس میں اس وقت کچرا نہیں تھا بیٹھ گیا۔ اس ٹرالی کے اوپر بڑی سی پلاسٹک کی بوری ڈھکی تھی جس سے بارش اندر نہ آتی تھی۔ میرے سونے کا انتظام ہو گیا تھا، میں ابھی وہاں لیٹا ہی تھا کہ مجھے سڑک پہ کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں اٹھا اور ٹرالی کے سوراخ سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک عجیب ہولیے والا آدمی سڑک پہ تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، پھر وہ کچھ آگے جا کر چھپ گیا۔ مجھے یہ سب دلچسپ لگا، میں اور توجہ سے سب دیکھنے لگا۔ پھر تبھی ایک نیلی رنگ کی گاڑی رکی جس کے پاس وہ شخص آیا اور میں نے اس گاڑی میں ایک موبائل ڈالتے دیکھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا میری نظریں اسی گاڑی پہ تھی اور اس کے ڈرائیور سے بات کرتا، پھر وہ ڈرائیور کو الوداعی ہاتھ لاتا وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی بھی آگے بڑھ چکی تھی، مجھے لگا یہی سب تھا جو ہونا تھا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد میں نے وہاں اور گاڑیوں کو آتے دیکھا۔ اس شخص نے کسی کے بھی اس تک پہنچنے سے پہلے اپنا موبائل توڑ کر دور اچھالا اور خود کو گولی مار دی۔ میں دیکھ کر شل رہ گیا تھا، میں ہلنا تک بھول گیا تھا۔ اس گاڑی سے بہت سے لوگ نکل کر اس کی طرف آئے تھے، لیکن تب تک وہ شاید مار چکا تھا۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی، اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے تب کہانی سمجھ آئی تھی کہ جو ضروری تھا وہ اس گاڑی کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی میں آنے والے لوگ اس کی لاش کو ٹھوکر لگا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ جب مجھے ان سب کے وہاں سے جانے کی تسلی ہوئی تو میں ٹرالی سے نکلا اور جہاں اس شخص نے موبائل توڑ کر پھینکا تھا میں وہاں گیا اور اس پانی میں ہاتھ مارا اور ٹوٹے موبائل سے سم نکال لی۔ میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن یہ سم مجھے ضرور فائدہ دے گی۔ مجھے یہاں تک آنے میں اس لیے وقت لگا کیونکہ میرے پاس موبائل نہیں تھا، اور اب جیسے ہی موبائل کا انتظام ہوا تو میں آپ کے کالز پر آپ نے کال بہت دیر سے اٹھائی۔ آخر میں اس نے شکوہ کرتے لہجے سے اپنی وہ بات مکمل کی اور دم ساڑے کر سنتے شہیر اور دستگیر کو باری باری دیکھا۔ میں ان لوگوں کی تصویریں بھی بنوا سکتا ہوں۔ شہیر کا اس کی بات پہ سکوت ٹوٹا، وہ اس لڑکے کو غلط سمجھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا ایک بہت تیز دماغ کا مالک تھا۔ تمہیں اس سب کے بدلے کیا چاہیے؟ وہ پہلے ڈیل پہ آیا تھا کیونکہ اسے یقین آ گیا تھا کہ اس لڑکے سے اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل ہوگا۔ شہیر کو بھی اگر تنکے کا بھی سہارا ملتا تو وہ اسے بھی لازمی لیتا۔ لڑکا اس کی بات دلچسپی سے مسکرایا، گردن اکڑا کر بولا، اگر آپ نے میرے مطلب کی بات کی ہے، اب آپ نے میرے مطلب کی بات کی ہے۔ شہیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، دستگیر کی بھی نظریں اسی پہ تھی۔ تو بتاؤ جلدی۔ لڑکے کے چہرے پہ یکایک شہیر نے سنجیدگی پھیلتے دیکھی۔ ایک کاروباری شخص کی نشانی ہوتی ہے، وہ ڈیل کے وقت مسکراتا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہتا ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جس میں زندگی گزارنے کی ساری آسائشیں ہوں، ایک گاڑی اور اتنا پیسہ جس سے میں نئے کپڑے، جوتے اور زیور اور اچھا کھانا خرید سکوں اور اپنا کام شروع کر سکوں۔ شہیر کے لبوں پہ طنزیہ سی مسکان آ گئی، اور میں اگر تمہیں یہ سب نہ دوں تو؟ اور سوچو تم اس وقت میرے سامنے ہو، میں چاہوں تو؟ لڑکے نے اس کی بات کاٹی، آپ کچھ نہیں چاہ سکتے، میرے پاس جو ہے وہ آپ مجھے مار پیٹ کر یا قید کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ ان سب کے چہرے میرے یہاں، اس نے ماتھا ٹھونکا، یہاں موجود ہیں، اور یہاں سے وہ معلوم تبھی نکلیں گے جب میں چاہوں گا، اور آپ فی الحال میری مرضی کے محتاج ہیں۔ آپ نہ دیں کچھ بھی، اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی اس چیز کا خواب دیکھا ہے، اس خواب کو جینا شروع نہیں کیا۔ جن خوابوں کو دیکھنے کے بعد انسان جینا شروع کر دیتا ہے، اس کے ٹوٹ جانے پہ اسے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ شہیر لاجواب سا ہو گیا، اسے لڑکے کی سمجھداری نے اس سے متاثر کیا تھا۔ اس سے اسکیچ بنواؤ اس ڈرائیور کا۔ اور شہیر نے دراز کھول کر چیک بک نکالی، کیش۔ سکندر نے اسے ٹوکا تو شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن وہ ضبط کر گیا اور دستگیر کو اشارہ کیا۔ دستگیر سر ہلا کر وہاں سے مینیجر کے پاس چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اس نے وہ سکندر کے سامنے کھولا اور سکندر کی آنکھیں استعجاب سے پھیل گئی۔ مصور کو بلوا لیں، اس نے بیگ کو مضبوطی سے تھام کر کہا۔ کچھ دیر میں سکندر نے جیسا اس ڈرائیور کا نقشہ بنوایا تھا بالکل ویسے ہی مصور کاغذ پہ بنا چکا تھا۔ شہیر نے اس کی تصویر کو سامنے کر کے تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر وہ دستگیر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کو اس شہر کے سارے پولیس اسٹیشن میں دکھاؤ، جب بھی کسی ملازم کو کام پہ رکھا جائے تو اس کا ڈیٹا قریب کے پولیس اسٹیشن میں اس کی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ ضرور جمع کروایا جاتا ہے۔ وہاں سے ہمارے لیے اس کا ایڈریس جاننا اور اس تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ دستگیر بغیر تعمل وہاں سے نکلا تھا اور سکندر بھی شہر کے کیبن سے نکل چکا تھا۔ سڑک پہ چلتے سکندر کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بیگ تھا، سر پہ سورج اور اس کی قسمت عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ سکندر قسمت کا سکندر بن گیا تھا۔ گاؤں میں عصر کا وقت گہرا ہو رہا تھا، بڑے سے سین کے درمیان جھکا ہوا اداس درخت کھڑا تھا، مرغیاں اور ان کے بچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ ایک 5 سالہ بچہ بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جس کے جسم پہ قمیص تو تھی لیکن شلوار غائب تھی۔ 2 بچے جو اس سے کچھ بڑے لگتے تھے گھر سے ابھی باہر نکلے تھے۔ ایک 8 سالہ لڑکا چھوٹے سے مٹی کے چولہے میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اور اندر سے ایک عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے سکینہ ہڑامر، تجھ سے یہ آگ ہی نہ جلے گی اور یہ منحوس۔ اس نے گود میں موجود اڑتے بچے کو تھپڑ مارا، چپ ہی نہیں ہونے پہ آ رہا۔ اس نے سامنے چارپائی پہ لیٹے اللہ رکھے کو دیکھا جس کے ہاتھ پیر پہ پٹیاں بندھی تھی۔ اب دیکھ لے تو ہی، تیری ماں بھی نکل گئی، پتہ ہے روٹی بنانے کا وقت ہو رہا ہے، یہ نہ ہو اس سے کہ آگ ہی جلا دوں۔ اللہ رکھے کی بیوی بکھرے بالوں سے کھڑی ہوئی، بدن پہ قمیص شلوار تھی جس کی حالت بہت خراب تھی، گلے میں دوپٹہ نہ تھا، گرمی ہونے کی وجہ سے وہ چارپائی پر پڑا تھا، گہرے گلے والی قمیص بے ڈھنگے انداز سے کندھوں سے کچھ پیچھے تھی۔ گود میں موجود بچہ تھپڑ لگنے سے اور چیخنے لگا، کتے کے بچے تو چپ ہو جا، مرتا ہے نہ جان چھٹتی ہے، ایک تیرا باپ بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ تجھے ہی سنبھال لے اور میں تم لوگوں کے گھٹنے کے لیے کچھ بنا سکوں، ان سب کو میں کیسے پالوں، میرے تو اعصاب اب جواب دینے لگے ہیں، میں تو اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی، پھینک دوں گی ان پلوں کو کسی نہر میں۔ وہ تن فن کرتی بچے کو اللہ رکھے قریب پھینکنے کے انداز سے چھوڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اللہ رکھے میں بولنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ ارمان کی گارڈ نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کی تھی، اس نے بے بسی سے بچے کو اٹھا کر چپ کروانا شروع کر دیا۔ اللہ رکھے کہ یہ اولاد اس کے سعودی عرب جانے کے 1 ماہ بعد ہوئی تھی۔ اللہ رکھے کی بیوی سین میں آئی تو مرغیاں جو پہلے ہی بچے سے جان بچاتی بھاگ رہی تھی اور بھی تیزی سے کونوں کی طرف دوڑی۔ اللہ رکھے کی بیوی سے وہ بھاگتا بچہ ٹکرایا۔ یا اللہ، اس بچے کو کندھے سے پکڑا، اندھے تیرے دیدے پھوٹے ہوئے ہیں، کنجر کہیں کے دفعہ ہو جائے یہاں سے، باہر جا کر اپنی ماں کو رو۔ اس نے بغیر شلوار کے ہی گھر سے نکال دیا اور چولہے کے پاس بیٹھی لڑکی کی کمر میں تھپڑ مارا۔ گدھے کی بچی سے ابھی تک یہ نہیں ہوا، صرف کھانے ٹھوسنے کو ہے، دفعہ ہو، مر جا یہاں سے۔ اس نے بچے کو نوچنے والے انداز سے اٹھایا اور دھکا دیا، بچی نے کمر مس لی اور منہ ہی منہ کچھ بڑبڑا کر وہ پیچھے ہو گئی۔ جا اپنی اس دادی کو بھی بلا لے، کہہ کہ اگر لوگوں کے گھر کی خبریں جمع کر لی، اپنے یار دھگڑوں سے مل لی تو گھر مر جا، اس کے بیٹے کے ہی بچے ہیں یہ سارے، میں پیچھے سے نہیں لائی تھی انہیں سنبھال آ کر۔ کمرے میں موجود بچہ ویسے ہی گلا پھاڑ کر رو رہا تھا، اس لیے اللہ رکھے کی بیوی نے اپنی بیٹی کو کہا تو وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سین میں موجود مرغیاں اور چوزے اب کچھ سکون میں تھے اور وہ کیڑوں کو چون سے ٹک ٹک کرتے ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ درخت ویسے ہی اداس اور بیزار سا کھڑا تھا۔ امی ابے سے کوئی ملنے آیا ہے؟ بچی جو دروازے کو عبور کر کے نکلی تھی دوبارہ اندر آ کر بولی، ہیں کون؟ وہ کھڑی ہو کر اپنی بیٹی کی طرف آئی، بچی نے شانے ہلکائے، پتہ نہیں، بابو سے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ رکھے سے ملنا ہے۔ اللہ رکھے کی بیوی نے بچی کو کہا، جا اندر سے میرا دوپٹہ لا۔ بچی بھاگ کر اندر سے دوپٹہ لائی۔ اللہ رکھے کی بیوی نے دوپٹے کو سر اور ناک پر رکھ کر باہر جھانک کر دیکھا، جی کون؟ اللہ رکھے کا گھر یہی ہے؟ ہاں جی، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ کیوں؟ کام ہے۔ کیا کام؟ دستگیر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، شیر گاڑی میں بیٹھا تھا، ہمارے باس کو ان سے کچھ کام ہے، آپ پلیز انہیں بلا دیں۔ ہاں بھائی، اس کے تو ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بات ضروری ہے تو اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہو گئی۔ دستگیر شیر کے پاس گیا، اسے ساری بات بتائی تو وہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ اللہ رکھے کے سامنے بیٹھا اسے سب کچھ بتا چکا تھا اور اللہ رکھے کو لگا اب یہ لوگ بھی اسے پیٹیں گے، اس لیے وہ رونے لگا اور ساری کہانی سچ سچ بتا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے تنویر صاحب کی سالی عائشہ کو موبائل دے دیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بخش دیں، وہ بخش دو، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ رل جائیں گے۔ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اللہ رکھے کی بیوی کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، اس نے پردے والا مشغلہ آپ ترک کر دیا تھا، وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ اسی کھڑی رونے لگی تھی اور جو کچھ انہیں ابھی اللہ رکھے نے بتایا تھا اسے سن کر شہیر اور دستگیر ہلنا تک بھول گئے تھے۔ عائش ساری شطرنج اس بادشاہ بیگم پہ آ کر رک گئی تھی، وہ دونوں اللہ رکھے کے گھر سے نکل چکے تھے۔ شہیر نے جانے سے پہلے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی عورت کی طرف اپنے والیٹ میں جتنے نوٹ تھے کر دیے اور اس عورت کے پیسے پکڑتے ہی وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کی گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی، گاؤں ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے بات کرنی تھی اور اگر عائشہ کے پاس ہی وہ موبائل ہے اور اس سے میرے وہ موبائل مانگنے سے یہ سمجھ لیا کہ میں بھی اسے اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کر رہا ہوں تو میں بھی اس کے پیچھے صرف اسی لیے تھا کہ میں اس سے ثبوت حاصل کر سکوں، تو ایک نئے اندیشے نے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا۔ وہ بات کو ہر ممکن پہلو سے سوچتا تھا اور اس کی سوچ اکثر درست ہوتی تھی۔ تو کیا عائشہ ایک بار پھر سے بدگمان ہو جائے گی؟ سڑک پہ اترتی رات کی سیاہی نے شہیر سے پوچھا تھا اور وہ اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ ریسٹورانٹ کی جلتی روشنیاں پھیلتی سیاہی کو چہرہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی، زرد بل ہر طرف روشن تھے، لان کی گھاس پہ کرسیاں اور ٹیبلز لگے تھے، اسٹیج پہ بڑی سی اسکرین پہ گانے چل رہے تھے اور ہر طرف ان کی آواز ہلکی ہلکی لہرا رہی تھی۔ زویا اس وقت لائم کے سامنے بیٹھی تھی، مشرقی شلوار قمیض میں ملبوس وہ آج بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بالوں کی فرینچ گندی تھی جو اس نے کندھے پہ ڈال رکھی تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل لائم کو محبوط کر رہا تھا۔ لائم اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، زویا اس کے یوں مسلسل دیکھنے سے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ لائم کا سکوت
اس وقت ٹوٹا جب ویٹر نے ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس لا کر رکھی۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زویا کی نظریں جھک گئیں۔ آسمان رنگ ڈنر سوٹ میں ملبوس لڑکا پوری تیاری سے آیا تھا۔ اس کے بال جیل سے پف کی صورت ڈھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ نے اب ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ کلین شیو والا لائم محبت سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان موجود ٹیبل پہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ لائم کو پاکستان میں گھر مل گیا تھا، اب اس نے وہ ضروری کام کرنا تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے زویا کو صبح ہی کال کی تھی کہ وہ زویا سے ملنا چاہتا تھا۔ زویا نے یہ بات عائشہ کو بتائی تو اس نے بغیر دیر کیے اسے تیار کر دیا، اور جب وہ گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے زویا کو گلے سے لگا کر کہا، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زویا کو ایک رات ہی کافی تھی لائم کی محبتوں اور توجہ کا حساب کرنے کے لیے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے شہیر سے محبت ہے، اور اب لائم کی طرف ایک دم سے بڑھ جانا کچھ عجیب ہوگا، لیکن دوسری محبت کرنے کی کوشش تو کر ہی سکتی ہے نا۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھے گی تو زندگی اس کے لیے وہیں رک جائے گی۔ اس کی زندگی طویل اور راہداری کی طرح ہو جائے گی، اور ایک طویل راہداری پہ اکیلے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لائم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ تم مجھ سے نظریں ہٹا لوں۔ زویا نے دھیرے سے نظریں اٹھائی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے لائم کو کہا، اور مجھے تم آج پہلی بار بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس نے پرانی زویا والا لہجہ اپنانے کی کوشش کی تو لائم دل سے ہنسا۔ اس کے کہکے میں جان تھی، کیونکہ اس کے دل کو محبت ملنے کے آثار نظر آ گئے تھے، اس لیے اس نے بغیر دیر کیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تو پھر کیا اس پیارے انسان کو اتنا خوش قسمت بھی ہونے کا موقع ملے گا کہ وہ تمہارا ہاتھ تھام کر امریکہ کی سرد پڑی راتوں میں کافی پی سکے؟ اس نے جیب سے ایک ڈبی نکالی تھی جو اب زویا کے سامنے تھی۔ اس میں موجود ہیرے کی انگوٹھی زویا کو امید سے دیکھ رہی تھی۔ زویا نے آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لائم کو لگا جیسے اطراف میں ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے، ان کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا شخص جیسے اب تھا ہی نہیں۔ لائم نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، اور یہاں زویا لائم کی ہو گئی۔ وہی رات شہیر کے بنگلے میں بھی ویسے ہی رکی تھی۔ اس کی گاڑی پورچ میں ٹھہری تو اندر لاؤنج میں موجود عائشہ تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا آنچل لہرا گیا تھا۔ وہ داخلی دروازے میں جیسے ہی پہنچی تو شہیر اندر آ گیا۔ عائشہ وہیں رک گئی۔ آ گئے آپ؟ شہیر نے اسے چونک کر دیکھا۔ عائشہ کی سانس کچھ پھولی ہوئی تھی اور وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہیر کو لگا جیسے عائشہ اس کے سینے سے لگنا چاہتی ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنی باہیں پھیلا لی، اور جب عائشہ اس کے سینے سے لگی تو اس کی ساری ٹینشن اور تھکان اس سے دور ہو گئی۔ اس کے قریب اب بس اس کی عائش تھی، تو ابھی تک کیسے اٹھی ہوئی ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ کے پگھلانے لگی تھی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ میں چاہ رہی تھی کہ میں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، میں نے آپ کو کچھ بتانا بھی تھا۔ شہیر کو اس کے انداز پہ حیرت ہوئی۔ کیا عائشہ سچ میں اسی کا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے خود پہ قابو کیا اور عائشہ کو سینے سے جدا کر کے بولا، تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اب اسے اپنے سینے سے لگا کر چلنے لگا تھا۔ اس نے لاؤنج میں آ کر دیوار اویز گھڑی کو دیکھ کر کہا، میں نے ابھی تو بتایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے آج میں نے۔ وہ ویسے اس کے سینے سے لگی تھی۔ شہیر کو اس پہ پیار آ گیا۔ میری جان، اس کے دل کیا وہ اس کے گال کو چوم لے، لیکن پھر وہ دل کو چپ کروا کر عائشہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ وہاں ملازم نے کھانا لگا دیا تھا۔ ٹیبل پہ عین اوپر فانوس روشن تھے جس سے نیم اندھیرا ہرسو پھیلا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ کھانا کھانے میں بیٹھ گیا تھا۔ بتاؤ تم نے کیا بتانا تھا؟ اس نے چاولوں کا چمچ بھر کر عائشہ کے منہ کی جانب کیا، جبکہ وہ اپنا چمچ اٹھا چکی تھی، لیکن شہیر نے جیسے کسی حرکت کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے بے نیاز انداز میں سے کھانا کھلانے لگا تو عائشہ نے بھی چمچ پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ جب اس نے منہ کے چاول ختم کر لیے تو وہ بولی، ایک بار سفیان کو اس کی ایک میم تنگ کر رہی تھی۔ وہ اسے وہی اپنا دبنگ انداز بتانے لگی تھی جو عائشہ نے سوچا تھا۔ وہ ایک دن شہیر کو یہ بات ضرور بتائے گی کہ وہ بھی اب شہیر جیسی ہو گئی ہے۔ شہیر نے اس کی بری بات توجہ سے سنی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں اٹھوا لوں گی، وہ ہنسی دبا کر بولتی۔ شہیر نے مصنوعی ناراضی سے دیکھا، ایسے نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے۔ شہیر کو دھکا لگا۔ اس نے تعجب سے شہیر کو دیکھا، آپ خود بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں تو بڑا ہونا اس لیے کرتا ہوں، وہ اب رسان سے بولا۔ تو کیا میں بڑی نہیں ہوں؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں۔ شہیر نے سر نام میں ہلایا اور شرارت سے بولا، نہیں تم بڑی نہیں ہو، تم ابھی بے وقوف ہو۔ عائشہ کو اس کی بات بری لگی۔ آپ خود بہت سمجھدار ہیں۔ عائشہ نے فوراً طنز کیا تو وہ ہنس دیا۔ مذاق کر رہا تھا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ، اگر اس میم کو اٹھانا پڑ جاتا تو تم کیسے اٹھاتی؟ میں آپ کو کہہ دیتی۔ اس نے شانے اچکا کر پرسکون انداز میں کہا تو شہیر کا صدمہ ہوا۔ میں تمہیں گنڈا نظر آتا ہوں؟ عائشہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بتاؤ میں تمہیں، اس نے ڈپتے ہوئے کہا تو عائشہ کو کھلا کر ہنسی۔ شہری سے مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور عائشہ کو اپنے سامنے کر کے اس نے عائشہ کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اس کے گال پہ اپنا ہاتھ دھکتے لب رکھ دیے۔ اس کے انداز میں شدت سی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ یہ اپنے دھکتے لب رکھ دیے، اس کے انداز میں شدت سی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ گندی، اس نے اس کے گال سے لب ہٹایا اور اس کا ناک کھینچ کر بولا، اور عائشہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں جا کر اب چپ جائے۔ اس نے شہیر سے اپنا وعدہ چھڑایا اور وہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آہستگی سے کہتی وہ پلٹی اور جلدی سے زینے چڑھتی کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ شہیر اس کے شرما جانے پہ
بس مسکرا کر سر جھٹک کر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی عائشہ سے بات نہیں کرے گا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ عائشہ سے اب بھی بات کرے گا، لیکن جب اس نے عائشہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تو اس کا دل اس محبت کے دور ہو جانے پر ڈر گیا۔ وہ فی الحال عائشہ کی کسی بدگمانی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے اس نے آج کی بات کل پہ ڈال دی۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ صبح کی کرنیں لون کی گھاس کو چوم رہی تھی۔ عائشہ اگتے روز کو آنکھ بھر کر دیکھتی، ہوا کے نرم جھونکوں کو چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی طبی نظر بنگلے سے آگے بنی سڑک پہ پڑی جہاں دستگیر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ عائشہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لڑکی اب کچھ پلٹی تو اس کے چہرے کا ایک رخ دکھائی دینے لگا۔ دھوپ کی سنہری کرنوں میں دستگیر کے سامنے کھڑی لڑکی جیا تھی جو اس سے بات کر رہی تھی۔ عائشہ کا دل اسے دیکھ کر نہیں ڈوبا تھا۔ جیا کو دیکھتے ہی اسے زویا کی بات جماکے سے یاد آئی۔ جیا بھی شہیر کو پسند کرتی ہے۔ زویا والا معاملہ ابھی حل ہوا ہی تھا کہ یہ جیا آ گئی۔ عائشہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بے شک وہ بھی عائشہ کو خود سے بہت پیاری لگتی تھی، اس لیے بول ڈریسنگ اسے دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ عائشہ کو لگا جیسے سورج اچانک ہی آگ برسانے لگا ہے۔ اسے ہوا کے جھونکے اب تھپڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ جیا دستگیر کے پاس کچھ دیر کھڑی رہی، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کالے پینٹ کول میں ملبوس دستگیر بھی بنگلے میں داخل ہو گیا تھا اور عائشہ کا اضطراب بڑھ گیا تھا۔ وہ جیا کیوں آئی تھی؟ لاؤنج سے نکل کر عائشہ پورچ میں کھڑے دستگیر کے سامنے موجود تھی۔ انداز سرسری تھا اور دل کی حالت بری تھی۔ دستگیر اس کے سوال پہ چونکا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ عائشہ کو لگا وہ بات گھما رہا ہے۔ اسے دستگیر پہ غصہ ہے۔ میں پوچھ رہی ہوں جیا تم سے کیا بات کر رہی تھی؟ بڑی مشکل سے وہ مسکرا پا رہی تھی۔ انداز کو بھی نارمل کرنا اب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخے، پر کس پر؟ دستگیر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چند پل رہی، پھر دستگیر نے کہنا شروع کیا، باس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں جیا کو پسند کرتا ہوں اور اب وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ عائشہ اس کی بات پہ ششدر گئی۔ ارمان کے کمرے میں اندھیروں کے ساتھ سکوت بھی چھایا تھا۔ جیا ارمان کے سینے سے لگی اسے اپنے حال دل کہہ رہی تھی، میں دستگیر کو پسند کرتی ہوں۔ شہید کا کارڈ۔ ارمان یہ سب جانتا تھا لیکن اس سے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیا؟ اس نے ایک جھٹکے سے جیا کو اپنے سامنے کیا تھا۔ جیا کی نظر جھکی، پھر اٹھی تو ان میں امید تھی، مان تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے ہمارے رشتے کے لیے بات کی ہے۔ بھائی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک وقت تھا جب میں شہید کو پسند کرتی تھی، لیکن پسند کرنے اور پسند آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی کے لیے بھاگنے سے زیادہ سکون کسی اور کے لیے رک کر اسے اپنا لینے میں ہوتا ہے۔ میں شہید کے پیچھے بھاگ کر تھک گئی ہوں اور مجھے تھکی ہوئی لڑکی کو دستگیر نے سنبھال لیا ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسی کی ہونا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اس سب میں آزاد رکھیں گے۔ ارمان چاہتا ہے کہ میں اب اس سے ایک بار مل لوں۔ میں نے آج شام میں اس کے آفس جانا ہے۔ ارمان کو تعمل ہوا بولنے میں، لیکن اس نے حوصلہ کر کے کہہ دیا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری واحد فیملی ہو، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا سب کچھ تم ہو۔ میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں کیسے ایک گارڈ سے اپنی بہن کی شادی کر دوں؟ تم اسے کہو ایک بار آ کر مجھ سے مل لیں۔ جیا کو سمجھنا ہے کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ اس نے الجھی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے سوال پہ مسکرایا۔ اسے اپنے قد کے برابر لاؤں گا اور پھر تمہیں اس کو سونپوں گا۔ میں اپنی زندگی ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اس نے جیا کو پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جیا کا دل دھسنے لگا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں اب باس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، کیونکہ محبت کرنا میں نے ان سے سیکھی ہے۔ وہ شرمیلا سا مسکرایا اور عائشہ کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا۔ شہیر اسی کہا ہے۔ اف، اس کے اندر آ کر ایک گہرا سانس لیا اور فریش ہونے پر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری پریشانی خود ہی حل ہو گئی تھی۔ ارمان ملک کے آفس کی عمارت خالی ہونے لگی تھی۔ شام ہوتے ہی اسٹاف اپنا کام مکمل کر کے آفس سے نکل گیا تھا۔ دستگیر کی گاڑی اس آفس کے کمپاؤنڈ میں رکی تو آفس کی عمارت اس وقت تک بالکل خالی ہو گئی تھی۔ اس نے باہر نکل کر آسمان کو دیکھا جس پہ ہلکے سے تارے دکھائی دینے لگے تھے۔ سیاہی قطرہ قطرہ آفس پہ گر رہی تھی۔ دستگیر نے جب شہیر ارمان کے بلاوے کا بتایا تو دستگیر کی امید کے عین مطابق شہیر نے شانے اچکا کر وہی جواب دیا جو دستگیر نے سوچا۔ مجھے ارمان سے مسئلہ ہے، جیا سے نہیں۔ اچھی بات ہے، جیا تمہاری ہو جائے گی تو اسے کوئی سنبھالنے والا مل جائے گا، کیونکہ ارمان تو بہت جلد اب جیل میں ہوگا۔ تم جاؤ اور سن لو وہ کیا کہتا ہے۔ شہیر نے کبھی کسی پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی۔ بلا وجہ یہ بات دستگیر اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ شہیر کے جواب کے بعد خود کافی سکون میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آسمان سے نظریں اٹھائی اور آفس کی جانب بڑھ گیا۔ ارمان کے کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ اس وقت پاور چیئر پہ نظریں فضا میں جمائے ہاتھ میں پین لیے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب تھا جو دستگیر نے آتے ہی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ارمان اس سے اچھے سے ملا تھا، لیکن اب اس کا انداز بدلا بدلا لگتا تھا۔ دستگیر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ارمان سیدھا ہوا اور دستگیر کو دیکھ کر بولا،
مجھے تمہاری اور جیا کی محبت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ دوسرا ہے۔ اس نے پین میز پر رکھا اور اپنا رخ دستگیر کی جانب کیا۔ میرا مسئلہ تم گارڈ ہو، وہ اپنا تصحیح کی، شہیر کے گارڈ ہو۔ اس نے کونیاں ٹیبل پر رکھی اور آگے جھک کر بولا، میں نہیں چاہتا کہ تم جیا سے جب شادی کرو تو تم شہیر کے وفادار ہو۔ تمہیں جیا تب ملے گی جب تم شہیر کو چھوڑو گے۔ دستگیر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے امید تھی تم ایسا ہی کچھ کہو گے، وہ ڈھیلے اعصاب کے ساتھ اعتماد سے بولا تھا۔ ارمان مسکرایا، کیونکہ تم سمجھدار ہو اور تم بھی۔ دستگیر بھی مسکرایا۔ اسی انداز میں کونیاں میز پہ رکھ لی۔ شہیر صاحب مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں۔ ارمان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بدمزگی سے ہاتھ جھلایا۔ کم آن دستگیر، تم جانتے ہو کہہ دینے سے رشتے قائم نہیں ہوتے۔ دستگیر اس کی بات پہ اداسی سے ہنسا۔ بڑے لوگوں میں نہیں ہوتے پر ہم مڈل کلاس لوگوں میں ہو جاتے ہیں۔ شہیر صاحب نے جس دن مجھے یہ مقام دیا تھا اس دن میں ان کے لیے جان دینے کا اور حوصلہ اپنے دل میں رکھ چکا ہوں۔ میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ ارمان کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ تو تم جیا کو چھوڑ رہے ہو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ دستگیر سکون سے بولا، تو تم شہیر کو نہیں چھوڑو گے تو میں جیا کو تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ دستگیر ہنسا، وہ تو میری ہو چکی ہے، اب بس تم یہ کام کرو کہ اگر اس کے دل سے میری محبت نکال سکو تو نکال دو، کیونکہ میں تو پھر اپنے دل کو سمجھا لوں گا پر جیا نہیں سمجھا سکے گی۔ اس کا دل ایک بار پہلے ٹوٹ چکا ہے، اب ٹوٹا تو وہ محبت کے تیسرے تجربے کے لیے شاید نہ بچے۔ دستگیر کھڑا ہوا اور اپنا کوٹ درست کیا۔ آپ کے ساتھ میٹنگ میں مزہ آیا، پر یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ لڑکی پھر مل جاتی ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بھائی بھائی نہیں ملتے۔ وہ کہہ کر پلٹا اور قدم اٹھا کر جانے لگا۔ پیچھے سے ارمان کی آواز نے اسے روکا، میں تمہیں مروا بھی سکتا ہوں۔ اس وقت تم مجھے اتنی سنا کر اس لیے زندہ جا رہی ہو کیونکہ میری بہن کی جان تم میں ہے۔ دستگیر نے گردن موڑ کر ارمان کو دیکھا، چہرے پہ مسکان تھی۔